ایک خوبصورت سی کلاس تھی. ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی, اس نے بچوں کی طرف دیکھا. کچھ بچے اس کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظر آئے, کچھ بچے اونگ رہے تھے اور بہت سارے بچے کلاس کے گیٹ پر اور کلاس سے باہر تھے. ٹیچر نے ان کی طرف دیکھا, اس کے بعد بورڈ کی طرف مڑی اور اپنا لیسن شروع کر دیا. لیسن شروع ہوا اور اس کے بعد جو بچے اونگ رہے تھے وہ سو گئے, جو بچے گیٹ کے پاس کھڑے تھے ان میں سے 2-4 باہر چلے گئے, اور کچھ بچے جو ٹیچرز کی طرف دیکھ رہے تھے وہ لیسن سیکھنے میں مگن ہو گئے. یہ ایک کلاس کی سچویشن ہے. ایسا بہت ساری کلاسز میں ہوتا ہے. جب ٹیچر بغیر کسی پلاننگ کے کلاس روم میں داخل ہوتی ہیں تو اس میں کلاس کو کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. کسی بھی ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ اگر انہیں کلاس کے تمام بچوں کو گریب کرنا ہے, انہیں ایک ساتھ لے کر چلنا ہے, ان سب کی ذہنی سطح کے مطابق سکھانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر پریپیئرڈ ہو, تیار ہو. دوسری سچویشن میں وہی کلاس روم تھی, اسی طرح بچے تھے, کچھ اونگتے ہوئے, کچھ دوڑتے بھاگتے ہوئے, کچھ ٹیچر کی طرف دیکھتے ہوئے اور کچھ بوریت کا شکار. لیکن جب دوسری ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوئی تو اس نے جاتے ہی سب سے پہلے تمام بچوں کی طرف دیکھا اور یہ جانچا کہ کس طرح سے ان تمام بچوں کو ایک ساتھ گریب کیا جائے, انہیں ایک مٹھی میں اس طرح قید کر لیا جائے کہ جب تک وہ ٹیچر کلاس روم میں موجود رہے بچے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہ دے سکیں. ایسی بہت سی جادوگر ٹیچرز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو یہ جانتی ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو گریب کرنا ہے, کس طرح سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق سکھانا ہے, کس طرح سے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے اور کس طرح سے ان کے ذہن میں بہت سارا علم انڈیلنا ہے. اس ٹیچر نے جو اس تمام فن سے آگاہ تھی, جانتی تھی کہ کس طرح سے ان سارے بچوں کو سکھانا ہے, کس طرح سے ان بچوں کو علم کی روشنی پہنچانا ہے, وہ ٹیچر پریپیئرڈ تھی. ایک اچھی کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت ٹیچر کلاس روم میں داخل ہو اس وقت وہ اچھی طرح سے تیار ہو, اس کا لیسن پلان ہو, اس لیسن پلان میں اس نے ساری چیزیں پہلے سے پلان کی ہوئی ہوں کہ سب سے پہلے اسے کلاس میں جا کر کیا چیز کروانا ہے, کیسے بچوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, کیسے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتی ہے, کلاس کا سب سے پہلا پیریڈ ہوتا ہے, اس وقت بہت سارے بچے کلاس روم میں وہ ہوتے ہیں جن کی رات کو نیند ہی پوری نہیں ہوتی. وہ اسی اونگتی ہوئی حالت میں کسی طرح سے کلاس روم تک پہنچتے ہیں. ان کا ذہن اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز سیکھ سکیں. ایسی حالت میں جب ٹیچر کلاس روم میں جاتے ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہیں تو یہ ان ایفیکٹو ٹیچنگ ہوتی ہے. یہ ٹیچنگ بچوں پر اثر نہیں ڈالتی, یہاں بچے سیکھ نہیں سکتے. دوسری طرف ایسے وہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو انرجیٹک بچے ہوتے ہیں, اوور ایکسائٹڈ بچے ہوتے ہیں, انہیں گھر میں بھی کھیل چاہیے ہوتا ہے, اسکول میں بھی کھیل چاہیے ہوتا ہے. جب اس طرح کی مکس کمیونٹی کلاس میں ٹیچر کو ملتی ہے تو یہ ٹیچر کے لیے بڑا کمال ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے دونوں سطح, بلکہ نہ صرف یہ دونوں بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سارے ڈفرینٹ مائنڈ رکھنے والے بچے, مختلف مزاج رکھنے والے بچے, ان سب کو ایک ساتھ لے کر چل سکے. ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے لیے اور کس طرح سے جو کانسیپٹ ٹیچر نے پہلے سے پلان کیے ہیں وہ انہیں سکھانے کے لیے اگر ایک ٹیچر کے پاس پریپیئرڈ لیسن پلان ہے تو اس کا مطلب وہ ٹیچر بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اور کلاس روم مینجمنٹ سے کس طرح سے بہترین ریزلٹس لیے جا سکتے ہیں. تو یہاں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کلاس روم مینجمنٹ میں کہ کس طرح سے تمام بچوں کو انگیج کیا جائے. اچھی کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر کے پاس اس کا پریپیئرڈ لیسن پلان ہو, ایک پورا تیار لیسن پلان ہو, اور یہ لیسن پلان جو ہے یہ اس کے ڈے کو پلان کرتا ہو کہ کس طرح اس نے اپنے ڈے کو مینیج کیا ہے. یاد رکھیے ڈیلی لیسن پلان جو ہے یہ اس وقت تک ان ایفیکٹو ہے جب تک ٹیچر کی ویکلی پلاننگ نہ ہو. اس کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر یوں سمجھیں کہ ڈیلی پلان جو ہے جسے ہم DLP کہتے ہیں, ڈیلی لیسن پلان, وہ بیس کرتا ہے ویکلی لیسن پلان پر.
ویکلی لیسن پلان جو ہے یہ اس وقت تک افیکٹو نہیں ہو سکتا جب تک اس سے پہلے منتھلی پلان نہ کیا گیا ہو. موئٹی پلان جو ہے وہ ایئرلی پلان سے کنیکٹ ہوتا ہے. یعنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کلاس روم مینجمنٹ میں آپ سب کی سمجھنے کے لیے بات ضروری ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ میں ڈیلی لیسن پلان انٹر کنیکٹ ہوتا ہے ایئرلی لیسن پلان سے. اور ایئرلی پلان میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیس کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے ایئر کو پلان کر رہے ہیں, پورے سال کو پلان کر رہے ہیں اپنی موئٹیز میں. یوزولی عموماً ہمارے پاس یہاں 2 موئٹیز ہوتی ہیں, 2 موئٹیز ہوتی ہیں, 2 ٹرم ہوتے ہیں یا 3 ٹرمز ہوتے ہیں. تو ایئرلی بریک اپ جب کیا جاتا ہے وہ تو ٹرم وائز کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر 2 موئٹیز ہیں, ٹھیک ہے, تو 2 موئٹیز کو پلان کیا جاتا ہے. ان 2 موئٹیز کو اس طرح پلان کیا جاتا ہے کہ ان 2 موئٹیز میں پورا کریکولم جو ہے وہ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا. پھر موئٹی کو فوکس کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ اس موئٹی میں کتنے منتھس ہیں, منتھلی پلاننگ ہوتی ہے. پھر منتھلی پلاننگ کے بعد بات آتی ہے ویکلی پلاننگ پر. پھر ویکلی پلاننگ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹیچر کا ڈیلی لیسن پلان کیا ہوگا. یعنی ڈی ایل پی جو ہے وہ بیس کرتا ہے ویکلی پر, اور اس طرح سے یہ ہائرارکی چلتی ہے. ڈیلی لیسن پلان جن ٹیچرز کے تیار ہوتے ہیں وہ بہت اچھے انداز سے تمام اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہوئے بہتر رزلٹس لے سکتی ہیں. اور وہ ٹیچر جو بغیر کسی پلان کے کلاس روم میں داخل ہوتی ہیں ان کے پاس ایگزیکٹلی سچویشن وہی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں, کچھ بچے اونگ رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ بھاگ رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے بوریت کا شکار ہوتے ہیں, اور بہت ہی کم پرسنٹیج ہوتی ہے جسے اگر ہم کہہ سکیں تو میکسیمم 20% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریب ہو پاتے ہیں, وہ رزلٹس دیتے ہیں. باقی 80% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انفیکٹو کلاس روم مینجمنٹ کا شکار ہو کر کچھ نہیں سیکھ پاتے. یاد رکھیے, اچھی افیکٹو ٹیچنگ جو ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے لیسن کو پلان کیا ہے, اپنی پلاننگ کی ہے. آپ کی پورے سال کی پلاننگ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے, اور اس پلاننگ کے اکارڈنگ پھر آپ نے اپنے بچوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے.